بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش کی عقل دھنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام سبحان اللہ کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جان کی جان ہے تو جان ہے سبحان اللہ اور خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے بعد از حمد و صلوات میرے معزز محترم و محتشم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و عظم شانہ و اتم برہانہ و عز اسمہ و جل ذکرہ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق اور مالک نے ہمیں اس خوبصورت محفل پاک میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور کروڑوں رحمتیں اور برکتیں اور درود و سلام کے نذرانے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء آپ کی مبارک ذات پر کہ جس سخی و لجپال نبی کے صدقے سے ہمیں یہ نیکی کی توفیق میسر آئی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں بانیان محفل، انتظامیہ محفل، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل تقوی و پرہیزگاری میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اس محفل پاک میں جنہوں نے جانی مالی خدمات پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ علماء کرام سٹیج کی زینت ہیں، مجھے قبلہ حضرت علامہ قاری رفیق صاحب نے دعوت دی، میں بھی حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی یہ پروقار تقریب سعید جلسہ دستار فضیلت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ بچہ کیڑا جی؟ ماشاء اللہ، آپ اتنے بٹھاؤ نا جی، حافظ صاحب نے تھے۔ مبارکباد کے جناب حافظ صاحب بھی مستحق ہیں اور ان کے والدین بھی اور ان کے اساتذہ بھی، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً اس دور میں بہت بڑی بات ہے کہ جتھے ہر بندہ یہ چاہتا ہوئے کہ میرا پتر پیسے دی مشین بن جائے، اس دور دے وچ والدین اپنے بچے نو حافظ بنا دیں، ہاں جی، قاری بنا دیں، عالم دین بنا دیں، تو شیخ الحدیث تے مفتی بنا دیں۔ اے بہت بڑی گل ہے، ورنہ جو دور چل رہا ہے نا، ہر بندہ چاہتا ہے میرا بچہ پیسے کی مشین بن جائے، ایمان اس کا رہے نہ رہے پیسہ آنا چاہیے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں اس پرفتن دور میں جتھے ہر پاسے جناب طوفان بدتمیزی بپائے اور لوگ ایک اندر جناب مولوی کہاں سے کھائیں گے،
جب میں پتر مولوی بنا چھڑیا تو مولوی تو بھوکے مر جاتے ہیں، کیوں جی؟ یہ کہاں سے کھائے گا؟ کیوں جی؟ حضرت فرما رہے ہیں بڑا کرم ہے بابا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ تساں ویسے تقریر سننی کہ کوئی نہیں سننی؟ جے ایک منٹ ٹھہرو بابا ٹھہرو، جے میں تساں بیٹھے ہو نا جی، میں نے ہمیں لگ رہا ہے جی میں قبرستان اس تقریر کر رہے ہیں، سارے جاگ کے بیٹھے ہو نا جی، تے ساتھ ذرا وال کر کے تقریر ذرا جاگ کے بیٹھو گے تو گل ذرا سنن دا بھی مزہ آئے گا تو کرن دا بھی مزہ آئے گا۔ میں ویسے اتنے ڈلے مجمع سامنے کبھی تقریر نہیں کی تھی، نقیب محفل نے بڑا زور لایا، ساڑھے نعت خان صاحب بھی بڑا زور، لیکن تسی ٹس تو مس نہیں ہوئے، کوئی پریشانی تو نہیں کسی نو جی؟ ایک مرتبہ وال کر کے نعرہ لاؤ جی، بادشاہ نعرہ لاؤ۔ نعرہ تکبیر، رسالہ، مصطفیٰ۔ جس دور جناب تبصرے کر دے ہون لوگ کہ مولوی تو بھوکے مر جاتے ہیں، اس دور بچے نو حافظ بنا دینا اے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں دے والدین نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ پریشان نہیں ہونا، والدین کون ہے جناب؟ والد صاحب کسے تشریف فرمان ہے؟ ماشاءاللہ، تھے ہوتے آ جاؤ، تشریف لے آؤ، ہوتے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ پریشان نہیں ہونا بابا، دنیا وچ اگرچہ دنیا دار ساڑی عزت کرن نہ کرن، لیکن قدر والے جانتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت والے دیہڑے کچھ لوگ آن گے جنہاں دے چہرے انہاں تو نور دیاں لاٹاں نکل رہی ہوں گے، اور انہاں دے سر ہوتے ہو جو نورانی تاج ہونے، جس کی روشنی اتنی زیادہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جے دنیا میں ظاہر کر دیتی جائے نا تو سورج دی روشنی کم پہ جائے گی۔ ایک سورج ہے پوری دنیا نو روشنی دیندہ ہے، تو او تاج جنہاں پائے ہوئے نا، جنہاں سیر تے پائے ہونے نے، لوگ رشک بری نگاہوں نال پوچھن گے یارا کون نے؟ شہداء جا رہے ہیں، انبیاء جا رہے ہیں، اولیاء جا رہے ہیں، صلحاء جا رہے ہیں، کون لوگ نے؟ حاطف غیب جو آواز آئے گی، نہ شہداء نے، نہ انبیاء نے، نہ صلحاء نے، حافظ قرآن دے والدین جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے دنیا دے کسی ڈاکٹر نو اعزاز نہیں لبنا، ڈاکٹر دے پیو نو، انجینئر دے پیو نے اعزاز نہیں لبنا۔ تسی جناب انسان دنیا دے ترقی یافتہ انسان بن جاؤ، پوری دنیا میں جناب تو تمغہ امتیاز بھی مل جائے نا، اے توڑے پیو نے اعزاز نہیں ملنا، توڑی ماں نو اعزاز نہیں ملنا، اے اعزاز اللہ نے صرف حافظ قرآن واسطے رکھا ہوا جی۔ اور حافظ دی اپنی شان کیوں نہیں؟ قرآن آئے گا سامنے اور رب دی بارگاہ چ عرض کرے گا مالک سختی دے ویلے نے مینوں پڑھیا سی، ہاں جی، اور ان دے پیو نے پیٹ تے پتھر رکھ کے جناب انہوں پڑھایا سی، تو یا اللہ آج حافظ نو عزت دے، عزت ایمیں دینی یا اللہ انہوں جناب جنتی تاج عطا فرما جائے، اور انہوں جنتی جبہ بھی عطا فرما، اور حافظ قرآن کو حکم ہوگا حافظہ قرآن پڑھدا جا تو جنت یہ منازل طے کردہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک دی کتنی آیات نے جناب؟ تقریباً کم از کم 6666 آیات نے، کم و بیش۔ ہر آیت تے ان دی ایک منزل ہونی، ایک درجہ ہونا ہے، سیڑھی ہونی، اور سیڑھی جناب پتھر دی بنی ہوئی نہیں، اور سیڑھی نور دی بنی ہوئی جی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح حافظ پڑھ دیاں جناب او الحمد شروع کرے گا، من الجنت والناس سے ختم کرے گا، اللہ بلا کیف بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرما دے گا، سبحان اللہ۔ اور فرمائے گا جا حافظہ جنت علیہ پاسے چلا جائے۔ اے ڈاکٹر دی شان نہیں، اے انجینئر دی شان کوئی نہیں، ہاں اے جناب پراپرٹی ڈیلر دی شان کوئی نہیں، اے شان صرف حافظ قرآن دی۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ حافظ جا رہا ہوگا نا جناب جنت کی طرف، اللہ بلائے گا بچوں نو خاموش کراؤ بھائی، اللہ بلائے گا حافظوں فرمائے گا حافظہ کلے جنت تے جانا ہی، کیوں جی؟ کلے تے نہ صحیح جی، اور رشتہ دار بھی تے حسن نہ یرا کہ جناب تیرا والد بیچارہ کمزور سی اور والد جناب خرچہ نہیں سی اٹھا سکتا، تیرے مامے نے خرچہ چکیا سی، تیرے چاچے نے خرچہ چکیا سی، تائے نے خرچہ چکیا سی، ہاں جی، تو ہون انہوں نے چھڑ کے ٹر جائیں گا۔ آیا ترمذی شریف جو میرے کول
امام ترمذی نے حدیث پاک ذکر کی تھی، فرمایا کہ حافظ قرآن حکم ہوئے گا حافظہ جا چلا جا اپنے خاندان وچوں 10 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, توجہ نال ذرا کان دی کھڑکیاں کھول کے سننا، 10 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ جنت جہنم واجب ہو چکی ہے۔ ایک ہے ویسے جہنمی ہونا، ایک ہے جس تے مور لگ چکی کہ پکا جہنمی ہے۔ اپنے خاندان چلا جا جڑے پکے جہنمی نے، ٹھکانہ انہوں نے جہنم ہی ہے، نہیں نکل سکتے، جا اپنے خاندان وچوں 10 ایسے افراد ہاتھ پکڑ کے جنت والے پاسے لے جا۔ اے شان صرف حافظ قرآن دی، اے جناب اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے جناب، سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، تو اسے میں نے دسو جناب، کوئی میں نے کھڑا ہو کے دسے گا نا جناب کسی ڈاکٹر دی شان کسی حدیث بیان ہوئی ہوئے، یا انجینئر دی شان بیان ہوئی ہوئے جناب، یا جناب کسی اور پلمبر دی شان بیان ہوئی ہو، کسی دی بابا شان کو نہیں، یہ شان صرف اللہ نے حافظ قرآن و عطا فرمایا۔ لیکن ساڑھی اقلا مار چھڑیا نا جی، یہود و نصارہ نے جناب سر جوڑ کے آپس جناب متفقن علیہ فیصلہ کیتا، انہوں نے کہا یار اے مسلمان جنہوں نے شہید بھی کر دیا ہوتا میں مسکرا رہے ہوں، اے موت تو ڈر دے ہی کون نہیں یار، انہوں نے لمحہ کے میں پانا ہے، انہوں نے کہا جناب تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر۔ اقبال کہتا ہے کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر۔ اقبال کہنے لگا میں تھے یورپ گیا، اور جب یورپ گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک لارڈ فرنگی اپنے بچے کی تربیت کر رہا تھا، تربیت کی کر رہا سی، پیو اپنے پتر نو کہہ رہے سی پترا مسلمانوں نو سدا غلام بنا کے رکھنا ہے، انہوں نے حاکم نہیں بنن دینا، انہوں نے سردار نہیں بنن دینا، انہوں نے سدا جناب گردنہ تھلے دبا کے رکھنا ہے۔ وہ پتر بڑا سیانا سی، وہ کہنے لگا بادشاہ ابا جی کہو جی گلاں کر دیو، یہ تو غلام نہیں بن دے، انہاں وچ ہلے بھی صلاح الدین ایوبی جیسے شیر موجود نے، انہاں دے اندر ہلے بھی طارق بن زیاد موجود ہے، محمد بن قاسم موجود ہے، التمش موجود ہے، اے جناب جنے موجود نے، ایک میں غلام بن سکتے ہیں۔ اور پیو بڑا سیانا سی، وہ کہنے لگا پترا گل سن، تو پتر جو ہویا بچہ جو ہویا، وہ کہنے لگا نسخہ میں دس دینا میں تینوں، جے تسی اس نسخہ تے عمل کر لیا نا ہون کے مسلمانہ دے بچے گلنا توڑیاں کرن گے۔ اے میری درد علیاں گلنا نے میں سر نہیں لاندا، تسی کہو کہ شاید انہیں کہو کہ جناب انہیں مولوی صاحب سر شروع کرن گے، میاں صاحب دا شیر اتھو شروع کرن گے، چھکے ادھر لے جان گے، ادھر چھکے ادھر لے جان گے دے پیسے وٹور کے میں ٹر جاواں گا، تسی کہنا جناب سویرے پوچھا نا حضرت صاحب سمجھ کتنی آئی، سمجھ کون چس بڑی آئی جناب، مولوی صاحب چس بڑی کرا گئے، چسا لے کے قوم دا یہ حال ہو گیا، فلسطین اجڑ گیا، چیچنیا اجڑ گیا، عراق اجڑ گیا، افغانستان اندر وڈے وڈے کنٹینر اندر بن کر کے مسلمانوں کو دانوں کی طرح بھون کے رکھ دیا گیا۔ کیوں آیا؟ تسی تے میں جناب بیگانے ہو گئے نا اللہ رسول دو، اور اللہ رسول نے تعلق توڑ کے رکھ چھڑیا۔ قرآن کدوں سی پڑھنے سی قرآن نو، قسم دے کے کہو جناب اتنے اللہ ماشاءاللہ چاندی لوگ ہونا ہے جنہاں سویرے کو اٹھ کے قرآن پڑھے ہونا ہے، کیوں جی نسے جا رہے ہیں جناب ٹائیاں پھائیاں لا کے جناب بوٹ پالش کر کے، او جی انگریز دی نوکری کرن جا رہے ہیں، اور 10 نا سویرے اٹھ کے اے اپنا سر رب دے حضور نے جھکایا، ہاں جی تے ٹائی پھائی لا کے تے جناب کلین شیو کر کے تے بوٹ پالش کر کے چلا گیا آفس وچ، اور اتھے جا کے اپنے افسر کے سامنے پورا دن سر 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 سر، کیوں جی سر سر سر۔ اور اقبال نے کیا سی ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اے سر رب دے حضور نہ جھکایا، پورا دن سر سر کردہ پھردہ ہیں، اور یارا رب نال دیاری لاؤ، رب نال تعلق مضبوط کرو، دنیا تو جان تو بعد ہی قبرہ بھی ریٹائر نہیں ہوں دیا۔ داتا علی اجمیری دی قبر ریٹائر ہوئی ہے؟ اب بولو بھائی، پیر میر علی شاہ دی قبر، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دی قبر، پیو دی قبر تے 100 روپے دے پھول لے کے کوئی نہیں پاندا، تے علم الدین دی قبر پھولانا بھری ہوئی کہ نہیں بھری ہوئی جی؟ ممتاز قادری دی قبر، امیر المجاہدین دی قبر، سبحان اللہ۔ اے میں نہیں اقبال گپ نہیں ماری، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اقبال گپ مار گیا، نا یہ جواب شکوہ کے آخر میں اقبال نے لکھا، جب رب نال گلاں کیتی ہے نا اقبال نے، انج ہوئے گا انج ہوئے گا انج ہوئے گا، ادھروں جواب آیا اقبال گلاں نہ کر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، گلاں نہ کر، حضور نال وفا کر، بس حضور نال وفا کرنا تیرا کام ہے، اسی تیرے ہیں، پھر یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں، اسی تختی بھی تیرے ہاتھ سے نپا دیں گے، قلم بھی تیرے ہاتھ سے نپا دیں گے،
کرتے صحیح نہ حضور نال وفا آج مسلمانہ غیرہ نال یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے اقبال کہنے لگا میں یورپ نال کی گلا کراں کلمہ تو رسول اللہ دا پڑھے ہے کھاندہ تو رسول اللہ دے ناتے میں نعمتہ تینو حضور دے ناتے ملیاں تو حضور دی غلامی دا پٹا گالج کٹ کے یورپ دی غلامی دا پٹا گالج پا لے وہ کہنے لگا میرا یورپ تو کی گلا بن دا یورپ جائے بھاڑچ یورپ جائے کھڈے وچ ایتھے جڑا مسلمان باہر جاندہ واپس آنے لگے ٹونی بدلی ہوندی وہ حضرت صاحب وہاں کے پل ایسے ہیں حضرت صاحب وہاں کے بلب ایسے ہیں حضرت صاحب اتھے جناب ٹرین اتنی سپیڈ نال جناب جاندی ہے حضرت صاحب ادھر کی ایسے ہے پل لے ہو جانے حضرت صاحب اتھے گلاس سے ہو جانے اور میں کہا بس ہوئے اقبال بھی گیا لیکن واپس آگے کہنے لگا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ اور کہنے لگا میں بھی گیا پورا یورپ پھریا اتھے جا کے تعلیم بھی حاصل کی تھی لیکن اقبال تو کیوں نہیں متاثر ہویا ایتھے جڑا مسلمان باہر جاندہ واپس آگے تو نہیں بدلی ہوندی تو دس نہ تو کیوں نہیں متاثر ہویا اقبال کہنے لگا گل ایک کوئی ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نجف سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ آباد زندہ آباد توجہ کرو اقبال کہنے لگا میں آنکھ پٹ کے خیرہ نہ کر سکا دا معنی ہے وے میں آنکھ پٹ کے انہوں نے ترقی نہیں ویکھی حالانکہ پڑھے بھی اقبال ہوتے ہوئے پڑھ کے بھی آیا لیکن کہنا میں آنکھ پٹ کے انہوں نے ترقی نہیں ویکھی اقبال کیوں نہیں ویکھی سناوا جی گل سناوا جی اقبال دی اقبال کہنے لگا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف سبحان اللہ سبحان اللہ آنکھ پٹ کے ترقی تا نہیں ویکھی کہ میری آنکھ دا جڑا سرما ہے نا رسول اللہ دے مبارک شہر دی خاک دا بنے ہویا ہے سبحان اللہ ہاں جی جڑا جاندہ واپس آن لگے ٹونی بدلے جناب گل نہیں کرنا لی اے پھر متاثر ہو جاندے انگریزاں کو لو اے ساڑی قوم ہاں جی اتھو جناب جو فیشن ہو اقبال نے کیا نا جی پوری نظم لکھی پنجابی نے بارے اقبال کہنے لگا مذہب میں بہت تازہ پسند ہے طبیعت اس میں کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا کیوں جی جی ایسے اے پنجابی کر دیں شرکت تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل پیری مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد اے ننگا بھی پیر بیٹھا ہوئے تو جناب انہوں بھی پیر بنا کے بیٹھ جانتے جناب حضرت صاحب پہنچی سرکار ہے میں کہا کتنے پہنچا ہے جہنم والے پاسے پہنچا ہے جنت والے پاسے پہنچا ہے جیڑا 50 سال تو ناتا ہی کون ہے انہوں بھی پیر بنا کے بیٹھے ہیں جناب ہو کھیل پیری مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد اور تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد اقبال کہنے لگا کوئی چٹکی چھڑے صحیح انگریز کہ جناب اتھو گوڑے تو جناب پینٹ پھاڑ دے ہو تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ٹی وی تے بیٹھ کے پینٹ پھاڑ کے بیٹھے ہیں جناب اتنے جناب ذہنی غلام بن گئے ساڑھے مسلمان کہ اپنی تہذیب ہی ختم ہو گئی یاری توڑی تے میری مسلمان تے کیوں جو سن پتا تو انہوں اقبال کہنے لگا جوانے خوش گلے رنگی کلاہے میں اقبال حضور شروع کیتا اللہ شکر اللہ دا فضل ہے کہ پوری رات اقبال ہی چلتا رہنا جوان ہے میں خود پڑھاندہ ہوں نا بچوں نے اقبال سب کن پڑھاندہ ہوں اقبال اور میں دورہ فارسی میں اقبال رکھیا میں بچوں نے پڑھایا دسیا کہ یار اقبال اتنی گلنا کر گیا لیکن آج اقبال دے چھٹی بھی منسوخ کر چھڑی ہاں جی اور 14 اگست جناب قائد اعظم دی فوٹو نہیں لگ سکتی علامہ اقبال دی فوٹو نہیں سی ایم صاحبہ دی فوٹو لگ سکتی اے قوم دا مزاج دیکھو جناب تو اسی اندازہ لاؤ کہ قوم کتنے چلی گئی اقبال گال کر گیا ہوں گا کہ جوانے خوش گلے رنگی کلاہے نگاہ اوچو شیرہ بے پناہے اقبال کہنے لگا میں یورپ گیا اتھے میں ایک نوجوان ویکھیا کہ ہو جا نوجوان سی خوش گلے رنگی کلاہے انہیں کہا جناب شیرہ وانگون دی اکھا سن وڈیاں وڈیاں اکھاں اور انار ورگا چمک دا جناب تے جناب سرخ ہوں دا چہرہ تے لمبی جناب انہیں ترہ کڑے ہویا جناب دستار دا تے بڑا سونا ہوں دا قد کاٹ اور نگاہ اوچو شیرہ بے پناہے اقبال کہنے لگا ویخ دا انج سی جے میں شیر ویخ دا لیکن پھر ہویا کہ اقبال کہنے لگا بمکتب علم میں شیرہ بیاں موخت اقبال کہنے لگا کسی نے انہوں سمجھایا انہیں کہا یار اتنا جناب تیرا قد کاٹ ہے ایدیاں تیری موٹیاں موٹیاں اکھن اور ٹماٹر تے انار ورگا جناب تو سرخ ہے گئے اے جناب جوانی جناب رول جائے گی جا کالج چلا جا یونیورسٹی چلا جا اتھے جا کے پڑھ کوئی ترقی یافتہ انسان بن بمکتب علم میں شیرہ بیاں موخت انہیں ان دی گل مان لئی تو چلا گیا کالج تے یونیورسٹی اتھے جا کے اس شیر نو بھیڑا والا سبق پڑھایا گیا
کہ بھیڑ ایسے کھاتی ہے، بھیڑ ایسے چڑھتی ہے، بھیڑ ایسے جاتی ہے، بھیڑا سبق پڑھایا گیا۔ اقبال کہنے لگا پھر ہویا کی میسر نہ آئے دش از برگ کاہے، لینڈ ترقی گیا سی لبا ٹوٹے تن کا بھی کوئی نہیں۔ اے حال مسلمانوں دا ہون ہویا کہ نہیں ہویا جی؟ انہوں نے رسول اللہ دے در تو ہٹا کے لے گئے یورپ دے دروازے تے، جنہوں یورپ دے دروازے تے لے گئے اگلے بھی جناب ٹھوکرا مار کے باہر کٹ چھڑیا۔ 10 نا ان کشکول چاہ کے جناب کدی یورپ کدی برطانیہ، اور میں کہا ایک مرتبہ رسول اللہ نے در تے بھی چلا جا، اور تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، اور ایسے کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر، جس نے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے۔ ایڈے ذہنی غلام مسلمان بن گئے۔ آج وعدہ کر دیو کہ انشاءاللہ آئندہ یورپ دی ایسی تیسی جتھے سی بینہ گل حضور دی کرنی۔ کئی نہیں بولے کی مسئلہ جناب، تمہیں پریشانی؟ انشاءاللہ سارے آنکھوں چی آواز۔ ہاں یورپ کون ہے جناب؟ یورپ اسی یورپ تو متاثر ہونا ہے؟ نا اسی متاثر ہونا جناب صدیق اکبر کو لو، جناب عمر کو لو، جناب عثمان غنی کو لو، جناب حیدر کرار کو لو۔ اور میں حیران ہاں اے ساڑی قوم نو 12ویں جماعت مسٹر چپس کی پڑھان دو، مسٹر چپس کی پیا ہے پڑھے ہے بچے ساڑے جناب 12ویں جماعت مسٹر چپس پڑھے ہونا ہے، اور امتحان دے ویلے مصیبت بنی ہوندی جناب مسٹر چپس لکھو گا، اور 10 یار کو مسٹر چپس مسلمانوں دے بچے ہوں تسی پڑھا رہے ہو۔ اے کڈو نصاب وچوں داخل کرو خالد بن ولید دی سیرت۔ سبحان اللہ، کی خیال ہے جی؟ اور خدا دی قسم خالد بن ولید دی سیرت مسلمانوں دے بچیاں پڑھی ہوندی نا، انہاں اگلے دن فلسطین جا وڑنا سی۔ اللہ بے شک، اے موت تو ڈر دے نہ ہو موت آ جائے گی، موت بابا آخر آنی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، قرآن کہنا جب تم مضبوط قلعوں میں بھی جا گھسو گے نا موت اتھے بھی آ جانی۔ تو کتنا ہی چنگا بندہ ہے انسان دلیری دنال میدان سے کھڑ کے مر جائے۔ حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے سن اذا کانت الابدان للموت انشیات فقتل سبیل اللہ بالسیف افضلو۔ آپ فرمایا کرتے سن سنو حضور دے غلاموں، جب یہ بدن پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے خاک کے ساتھ مل کر خاک ہو جانا ہے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، قبر پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ ایجر و بدن پیدا ہی اس واسطے ہونا ہے کہ آخر جناب خاک نال مل کے خاک ہو جانا ہے۔ تو سید الشہداء امام علی مقام فرماندے نے پھر کتنا ہی چنگا ہے کہ انسان میدان اچ کھڑ کے دلیری نال فوت ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کی خیال ہے جی؟ خالد بن ولید دی سیرت کیوں نہیں پڑھائی بچیاں نو؟ کہ ایسا دلیر انسان تاریخ انسانیت یہ نہیں آیا کہ جنگ موتا دے موقع دے صرف ایک جنگ دے موقع دے خالد بن ولید نے 9 تلواراں توڑ چھڑیاں سن۔ کتنی تلواراں؟ 9 تلوار۔ ایتھے تلوار دی گل کرو جناب تے پرچے کٹے جاندے ہیں جناب۔ 9 تلواراں خالد بن ولید نے توڑیاں، اور یرموک دے موقع تے 36,000 مسلمان سن تے 6 لاکھ رومی سن۔ اور تو انہوں گال بھی سمجھ آ رہی جے کی مقابلہ ہے؟ 36,000 مسلمان تے 6 لاکھ رومی، کوئی مقابلہ نہیں۔ حضور 60,000 بندہ لے کے جبلہ بن احم چھال مار کے باہر آیا تو کہنے لگا ہے میرا کوئی مقابلہ کرنا لا؟ صحابہ خاموش۔ پھر انہیں للکار دیتی، انہیں کہا جناب ہے کوئی میرا مقابلہ کرنا لا؟ صحابہ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ خالد بن ولید کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جانباز یا حیدر کرار۔ سبحان اللہ۔ ایسے خالد بن ولید کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا سپہ سالار سن حضرت ابو عبیدہ بن جراح، انہوں نے عرض کی تھی حضورو دشمن خدا للکار رہا، حضور صرف بندے زیادہ نہیں چاہیے، صرف 30 بندے دے دیو۔ سبحان اللہ۔ میں مٹھا تاں بولا کہ تو انہوں گال سمجھ آ جائے۔ کنے بندے جی؟ 30 بندے۔ آخر تک سارے نے سنی گیا جی 30 بندے جی، اور اگے 60,000 فوج ہے۔ انہوں نے کہا 30 بندے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح فرمان لگے خالد مذاق کرتے ہو؟ یہ کوئی مذاق کرنے دا ٹائم تے نہیں نا جی، دشمن سامنے کھڑا۔ آپ نے فرمایا حضور میں مذاق نہیں کر رہا، میں گل صحیح کر رہا، دیو تے صحیح، میں نے کچومر کٹ کے رکھ دیا گا جی۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، انہوں عرض کی، انہوں نے فرمایا نہیں 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 ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر حضور ڈبل کر دیو، 30 بندے اور دے دیو، 60 بندے دے دیو۔ انہوں نے کہا نہیں جی۔ آپ نے فرمایا میں اصل میں آزمانا چاہتا ہوں
میں ویکھنا چاہنا وا رب نے قرآن وچ فرمایا کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی اپنے غلاموں کو جہاد پر ابھارو، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، جنہاں وچوں 20 جنے ہوئے نا میدان چ نسن والے نہ ہوئے، اللہ فرماندا ہے کہ 200 تے غالب آ جان گے۔ سبحان اللہ۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، جے انہاں وچوں 100 جنے ہوئے اللہ فرماندا ہے کہ 1000 تے غالب آ جان گے۔ سبحان اللہ۔ خالد بن ولید فرمان لگے میں ویکھنا چاہنا کہ اے اللہ نے ساڈے بارے فرمایا کسی اور دے بارے فرمایا جی؟ ہاں جی 60 بندے لے کے خالد بن ولید 60,000 دی فوج دے مقابلے چلے گئے۔ ہم الجبال فصل عنہم مصادمہم ما دار منہم فی کل مستدم، فصل حنینا وصل بدرا وصل احدا، فصول حتف لہم ادھا من الوخم۔ سبحان اللہ۔ اے او نعت جڑی حضور نے خود سن کے بصیری نو چادر عطا فرمائی سی، سبحان اللہ۔ اور اندے وچ بصیری نے کی لکھیا فرمایا کہ سنو اے حضور دے غلاموں قیامت تک یاد رکھنا، جے میں حضور دے صحابہ دی دلیریاں تانوں سناواں نا تے ممکن ہے کما حق کو حضور دے صحابہ دی شان میں تانوں نہ سنا سکا، کمی کر جاواں۔ آپ فرمان لگے جے تینوں حضور دے صحابہ دی دلیری سمجھ نہ آوے کہ حضور دے صحابہ کتنے دلیر سن، انج کر ٹکٹ خرید جا مدینہ پاک، جا مکہ المکرمہ، اتھے چاہ کے بدر دی مٹی اٹھا کے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس بدر دی مٹی کو لو پوچھ یار 10 حضور دے صحابہ صدیق اکبر نے کیڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جناب عمر کے میں لڑے سن، جناب عثمان غنی کے میں لڑن، حیدر کرال للکاراں کے میں دیتی ہیں، سعد بن ابی وقاص گھوڑے تے بے کے اس طرح گھوڑے نو حرکت کے میں دیتی، 10 تے صحیح اور تینوں بدر دی مٹی دسے گی یار نہ پوچھ حضور دے صحابہ دیاں کیا شانہ کو گل ہے یار۔ اے کیوں نہیں پڑھا دے مسلمانوں دے بچیاں نو؟ اینا نو جناب انگریزہ نے تعلیم پڑھا کے ذہنی مفلوج کر کے رکھ چھڑیا، اور جناب 12 پڑھ کے 13 پڑھ کے 14 پڑھ کے پیو دا ادب بھی نہیں کردا، ماں دا ادب بھی نہیں کردا۔ 10 نہ وہ تعلیم ہے، اے ہو جی تعلیم تے لعنت پاؤ کہ جس تعلیم کے پڑھنے کے بعد باپ کا حیا ختم ہو جائے، جس تعلیم تو پڑھن تو بعد ماں دا حیا ختم ہو جائے، چاچے دے تائے دا حیا ختم ہو جائے، بہنہ دا حیا ختم ہو جائے، وہ تعلیم ہے؟ لعنت پاؤ ہو جی تعلیم تے اے وے کہ تعلیم کر کے منڈا گھر آوے تو پیو سامنے آئے تو ان کا سر جھک جائے، سبحان اللہ۔ ماں سامنے آئے ان کا سر جھک جائے، یار میرا پیو سامنے آیا ہے، میری ماں سامنے آئی، اور وہ تعلیم صرف اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن ہے، بس اس تو کہ گل ہی کو نہیں۔ لو جی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنہوں دے مقابلے چے گئے نا جی، اگو جبلہ بن احم سے تو انہوں پتہ ہے، پھر 60,000 فوج پیچھے کھڑی ہوئے تو ٹون تے ویسے بندی بدل جاندی، یہ خیال ہے جی؟ ٹون ویسے بدل جاندی، ان دی ٹون بدلی ہوئی سی، وہ کہنے لگے خالد بڑی جلدی صلح کرنے کے لیے آ رہے ہو، ابھی تو جنگ شروع بھی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا صلح کرنا آستے کون ہے، تیرا کچومر کڈنا آستے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا واپس چلا جا خالد، عرب کی عورتیں مجھے تانا دیں گی کہ 60,000 لے کے 60 بندے نے چڑھائی کر چھڑی، واپس چلا جا۔ آپ نے فرمایا اسی واپس جانا لے کوئی نہیں، کیا بات ہے، اسی واپس جانا لے کوئی نہیں۔ ہاں اسی تو جناب 1000 اگلے ویک کے نا 300 بدر اچ اسی پھر بھی ثابت قدمی بکھائی ہے، اسی پیچھے جانا لے کوئی نہیں جناب، اسی لڑ کے جانا ہے۔ لو جی جنگ شروع ہوئی، امام واقدی نے لکھیا فتوح الشام، صبح تو لے کے شام تک جنگ ہوئی، اور اس سپہ سالاراں وچوں 60 بندے وچوں او ہستی بھی سن جنہاں دے ناں تے اج پاکستان ہے ٹینک بھی موجود، درار ٹینک، خالد ٹینک این کے نہیں اینے، لکھاں سلام قبلہ امیر المجاہدین نو۔ آپ فرمایا کرتے سن بابا خالد ٹینک تے بنا لیا جی، غیرت بھی لیاؤ خالد جائی، ہاں جی خالد ٹینک چلان واسطے غیرت بھی خالد جائی چاہی دی بادشاہو، درار ٹینک چلان واسطے دریلی بھی درار جی چاہی دیئے۔ ایک کیڑی گل ہوئی، اور درار کون سن؟ باقی صحابہ زرہ پاندے ہوندے سن، ایک جنگ دے موقع تے اپنا جناب کمیز ہی اتار چھڑ دے سن۔ یہ غازی ہے تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بد سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو
عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ سبحان اللہ۔ بابا صدیاں منتظر رہیاں کہ حضور دے غلامہ نے آنا کدوں ہے، پھر جب حضور دے غلام آئے پھر اے ہو جی تاریخ رقم کی تھی کہ چشم فلک نے ہو جا منظر کدی نہیں ویکھے۔ خالد بن ولید فرمایا آ بھائی مقابلے ویچ، جنگ شروع ہوئی، اس جنگ حضرت درار بھی سن۔ لو جی امام باقر نے حضور عجیب گل لکھی، اس گل تو بعد عاشق مچل جائے گا، میں ان ویکھنا کہ تسی کتنے ذوق نال سن رہے ہو۔ حضرت درار دا گھوڑا تھک گیا، صبح تو لے کے شام تک جنگ ہے، ہاں جی جانور تھک گئے، لڑدیاں لڑدے جب آپ دا گھوڑا مبارک تھک گیا نا اور لیٹیاں لین لگا، آپ پریشان ہو گئے کہ بابا یہ تو ہون کم خراب ہو جانا۔ اور سامنے آنے رومی جڑے سن بڑے تگڑے سن، تازہ دم گھوڑے لے کے آ رہے سن، جو بالکل گھوڑا لیٹیاں لین لگا نا جی، ہائے ہائے ہائے، آپ کو ہور ان کوئی سہارا کوئی نہیں سی ہے کہ آپ واپس جاندے جنگ چو جا کے گھوڑا تازہ دم لے کے آندے، باقی صحابہ تو ویسے لڑ رہے سن۔ آپ نے کی عمل مبارک فرمایا، آپ نے اس گھوڑے نے لائی ایڑی، توجہ ہے جی، اور ایڑی لا کے پتہ اس گھوڑے نے کی آکھیا، اے نہیں کیا کہ جناب آج میں نے تو جناب بچا لے تو میں تینوں چارہ زیادہ پاواں گا، تینوں جناب روٹی مربے کھواواں گا تینوں، نا 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 نا، ایڑی لا کے آپ نے فرمایا اوے گھوڑیا سیدھیاں ہو جا، جے آج میں لمے پہ گیا نا انہاں کافراں دے سامنے، کرنا میں کچھ بھی کو نہیں گا، شکوتکا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھی کوئی نہیں کرنا، کرنا صرف ایک کوئی کام ہے، میں جانا حضور دے روزے دے سامنے اور حضور دے مبارک روزے دے سامنے کھڑ کے تیری شکایت لا دینی۔ ہائے 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 ہائے، امام باقری لکھیا کہ لیٹیاں لینا لگ گھوڑا 10-10 فٹ چھالا مارن لگ پیا، او کہنے لگا بادشاہ جنہاں دا نا تساں لے اسی بھی انہاں نوں جاننے ہیں جی، تسی آؤ تو صحیح نا میدان وچ، آؤ تو صحیح نا، پھر مالک انج مدد فرماندا یا ایھا الذین آمنو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے نا اللہ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا۔ اتھے جناب گھوڑے بھی سدھے ہو گئے حضور دا نام سن کے، سبحان اللہ۔ اے گلاں کیوں نہیں اس قوم نے پڑھائیاں، کیوں نہیں پڑھائیاں؟ اس ان دی وجہ ہے وے کہ جے انہاں اس قوم نو پڑھا چھڑ دینا یہ گلاں تے انہاں اگلے دن ہی کشمیر فتح کر کے لے آنا سی۔ آج دی خبر ہے حضور 11 افراد ہور شہید ہو گئے غزہ وچ، بھوک دی قلت دی وجہ تو، اتنے روٹی کو نہیں گئی، غذا کو نہیں گئی، دوائیاں کو نہیں گیاں، اور جڑے ملبے تھلے دبے ہوئے جناب مشینری کو نہیں تو کڈن واسطے، یار دس تو صحیح اسی جناب مرغن غذاواں کھائیے، بکرے کھائیے اور جناب مرغے پاڑیے، 10 یار کل قیامت والے دیہاڑے اتھوں جناب اگلے گریبان پکڑ کے سانو پکڑ لیا کہ یار اسی جناب ظلم برداشت کرتے رہے تو اسی روٹیاں کھاندے رہے اور ساڑھے حق کے آواز بھی بلند نہیں کر سکے۔ ہے کسی کو جواب؟ بولو بھئی سارے۔ اس واسطے بابا ہے بڑی لمبی سازش ہوئی ساڑھے خلاف، بڑی لمبی سازش ہوئی، ایس سارے یہودیاں سر جوڑ کے ایس سازش کی تھی کہ یار ہے نا مسلمانوں نے لمحہ کہنے پانا ہے، ایک کوئی کم ہو جنی گل اقبال کر رہے سے میں اقبال کی گل دی طرف تمہارا دوبارہ لے آما۔ اقبال کہنے لگا میں باپ نو ویکھیا لاڈ فرنگی نو اپنے پتر نو تربیت کر رہا سی، وہ کہنے لگا پترا مسلمانوں نے سدا غلام بنا کے رکھنا، انہوں نے سدا محکوم بنا کے رکھنا۔ وہ پتر بڑا سیانا سے کہنے لگا بادشاہو ابا جی یہ کدی غلام نہیں بن دے، ان کے اندر صلاح الدین ایوبی جیسے شیر موجود ہیں، طارق بن زیاد موجود ہے، محمد بن قاسم موجود ہے، اے نور الدین زنگی موجود ہے، خالد بن ولید جیسے جناب سیرت ان کے سامنے موجود ہے، حضور اے تے کدی جناب غلام نہیں بن دے۔ وہ کہنے لگا نسخہ میں تینوں دینا وا، کی نسخہ سناواں جی؟ کہنے لگا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ انہوں نے کہا نسخہ اے وے انہوں نے تعلیم یہو جی پڑھا دیو کہ ہووے مسلمانہ دا بچہ تے اپنے رب دے تے اپنے رسول دی گل کرنا بھی چھڑ جائے، ہووے مسلمانہ دا بچہ تے قرآن نو پس پش ڈال دے، ہووے مسلمانہ دا بچہ انگریزیاں دی کتاباں بڑے شوق نال پڑھے، قرآن دی واری آئے تے جناب چیخن لگ پوے، رون لگ پوے تے جناب چلان لگ پوے، ہووے مسلمانہ دے بچے تو انہوں نے جناب اس طرح غلام، اور پھر ہوئے گا کہ اقبال کہنے لگا تاثیر میں ہے ایک سیر سے بڑھ کر یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اقبال کہنے لگا اس تعلیم تو بعد ہوئے گا کہ کوہ ہمالیہ جتنا
وڈا مسلمان ضمیر رکھنے والا ہوئے گا نا، لیکن اس تعلیم تو پڑھن تو بعد مٹی دا ڈھیر بن کے رہ جائے گا۔ 10 نہ مٹی دا ڈھیر مسلمان بنے کہ نہیں بنے؟ اور بولو یار تسی اسی بنے تے فلسطین اجڑ گیا، غزہ اجڑ گیا، چیچنیا اجڑ گیا، بوسنیا اجڑ گیا، عراق اجڑ گیا، شام اجڑ گیا، اور فلسطین افغانستان اجڑ گیا، وہ تے اج کھڑے ہوئے نا اسلام دی پاور نال۔ اسی تعلیم جو اپنی بدل بیٹھے ہاں، اور اسی جناب ثقافت بدل بیٹھے ہیں، تہذیب و تمدن بدل بیٹھے ہیں۔ وزم تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ایتھے ایک یہودی کھڑا کرو، ایک سکھ کھڑا کرو، ایک عیسائی کھڑا کرو، ایک بدھ مت کھڑا کرو، ایک مسلمان کھڑا کرو، ایک اجنبی بندہ جڑا کسی نے نہ جاندا ہوئے انہوں بلا کے انہوں کہا یار فیصلہ تے کر مسلمان کیڑا ہے۔ واللہ اللہ دی عزت دی قسم ہے نہیں پہچان سکے گا انہاں وچوں مسلمان کون ہے۔ کیوں جو حضور؟ ساڑیاں شکل و صورتاں، ساڑی وضع قطع، اٹھنا بیٹھنا، چلن پھرن سارا غیر اعلی ہو گیا۔ کیڑی نشانی رہی ساڑے کل مسلمان والی؟ ہے کسی کل مسلمان والی نشانی؟ مسلمان تے ہو جو ہوندے سن نا کہ کافر بھی ویکھ کے کہندا سی او رسول اللہ دا غلام آ رہا جے۔ تے ہن مسلمان آپ پورے مسلمان ہیں نے۔ اقبال چیخا کہنے لگا شب پیش خدا بگر استمزار، آئے ہائے ہائے۔ اقبال دی گلاں کون سمجھے؟ سمجھ گئے امیر المجاہدین۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس قوم نو سمجھا گئے کہ بیدار ہو جاؤ۔ اقبال کہنے لگا ایک رات میں بڑا گر گڑا کے رویا، بڑا گر گڑا کے رویا اللہ دے حضور۔ توجہ رکھنا کیوں رویا؟ کہ مسلمانہ چرا زارن و خارن۔ میں اللہ کو ایک سوال کیتا کہ یا اللہ اے تے دس جدو تو بھی سچا ہے، تیرا حبیب بھی سچا، قرآن بھی سچا، دین بھی سچا، صحابہ سچے، حضور دی اہل بیت سچے، مسلمان سچے، پھر پوری دنیا تے مسلمان کیوں ذلیل ہیں؟ سوال ویسے بندا کہ نہیں بندا؟ بولو بھائی پوری دنیا ویکھ لو مسلمان ہی ذلیل نے نا۔ برما چ کنے مار کھا دی؟ مسلمانہ نے۔ بولو بھائی سارے مسلمان شام اچ، عراق اچ، افغانستان اچ، اج غزہ وچ، کشمیر اچ، ہر پاسے مسلمان ہی ذلیل نے نا۔ حالانکہ رب بھی سچا، حضور بھی سچے، قرآن بھی سچا، دین بھی سچا، سب کچھ سچا ہونے باوجود کیوں اسی ذلیل ہاں؟ اقبال کہنا میں رو پیا اللہ دے حضور، گڑ گڑا کے میں رویا یا اللہ آج من دس ایک کیوں مسلمان ذلیل ہے؟ پھر اقبال کہنا ندا آمد، ہاں جی ندا آمد، ندا آمد نمیدانی ای قوم دلے دارت و محبوب ندارت۔ اقبال پھر رب نال گلاں کردا سی نا جی، ہاں با خدا در پردہ گویم بات گویا آشکار۔ اقبال کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ سے تو پردے میں باتیں کرتا ہوں لیکن آپ سے آمنے سامنے باتیں کرتا ہوں۔ فقیرم از تو خواہم ہر چی خواہم دلے کوہ خراش از برگ کاہم۔ یا رسول اللہ میں تواڈے درد فقیر ہاں، جو بھی منگسا تواڈے کول منگسا۔ اور اقبال ساری زندگی حج عمرہ کرنے واسطے نہیں گیا، وہ کہنے لگا میں کس منہ نال جاواں حضور دی بارگاہ وچ، اور قیامت والے دیہاڑے بھی اقبال حضور دے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ اقبال کہنے لگا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر۔ یا اللہ تو غنی عن العالمین ہے، تو اقبال جیسے بندے را ویسے بھی حساب نہ لے تو پھر بھی غنی عن العالمین ہے۔ اقبال نو ویسے معاف کر دے، لیکن یا اللہ جے تو لازمن میرا حساب لینا نا، والحساب امرات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بنہا بغیر۔ اقبال کہنے لگا جے یا اللہ تو غنی عن العالمین ہے، میں نو ویسے معاف کر دے، لیکن جے تو لازمن میرا حساب لینا ہے نا تو یا اللہ رسول اللہ دے نگاہوں کو چھپا کے میرا حساب لوی۔ میں جو حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا اور رسول اللہ نے پوچھ لیا اقبال تو اے جرم کر کے آیا؟ میں جھوٹ تو منع کر کے آیا سے تو جھوٹ بولتا رہا، میں غیبت تو منع کر کے آیا سے تو غیبتاں کرتا رہا۔ فرمان لگے یا اللہ جے حساب لینا ہے حضور دی نگاہوں کو چھپا کے۔ اقبال جب رویا نا اللہ دے حضور تو اقبال کہنے لگا ندا آمد۔ کسی نے آواز دیتی، کی آواز سے؟ انہیں کہا اقبال نمیدانی تو نہیں جاندا ای قوم دلے دارن و محبوب ندارن۔ انہیں کہا ذلت دے سبب پتہ کیے اے ذلیل اس وجہ تو نہیں کہ انہاں دے سینیاں وچ دل تے ہے لیکن دل چ وسن والا محبوب کو نہیں گا۔ دل نہ کسی اور نو دے چھڈن۔ اللہ قرآن کی فرماندا ہے حضور ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کسی انسان کے سینے میں دو دل پیدا، دل اللہ نے کوئی رکھیا،
اور پھر اقبال بولے، اقبال کہنے لگا سنو قیامت تک یاد رکھنا دل اللہ نے بنایا کیوں ہے، درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے ماں زنام مصطفیٰ است۔ اقبال کہنے لگا دل صرف اللہ نے اپنے حبیب دی محبت واسطے پیدا کی تھا۔ آج ساڑھے دلوں میں اللہ دی محبت بھی نکل گئی۔ تو اقبال کہنے لگا جناب جے اسلام دا مرکز تو ہے نا سعودی عربیہ، کیوں جی عرب ہے نا۔ اقبال کہنے لگا انہاں عربیاں نو فرنگی تخیلات دے دیو کہ ٹرمپ آوے ان دے استقبال جناب خواتین برہنہ کر کے کھڑا کر دیتا جاندہ ہے، اور قطر دا شہزادہ $40 کروڑ دا جناب طیارہ پیش کردہ ہے۔ یار ساسی پوچھنے آیا ایک عاجزانہ سوال پوچھنے کہ یار تسی کس سلے وچ ٹرمپ نو جناب انعامات دیتے، انہیں برما چھڑا چھڑے سی، انہیں غزہ چھڑایا ہے، انہیں فلسطین دی سالسی کیتی ہے، کی کیتا ہے انہیں؟ لیکن وہ اقبال فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ انہوں نے کہا جناب جے ایک کوئی گل لگی انہوں نے جناب مارنا چاہتے ہو نا، وفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اور یار موت دی اکھاں وچ اکھا پا کے حضور دے غلام گلاں کر دین کہ نہیں کر دے، اور اج بھی کر دینے، حضور دے صحابہ نے بھی کیتیاں، حضور دے اہل بیت نے بھی کیتیاں، اور 1400 سال تاریخ ہے سارے جتنے بھی رسول اللہ دے غیور غلام سن سارے نے موت دی اکھاں اکھا پا کے گلاں نہیں کیتیاں۔ وہ کہنے لگے وفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ان عنوان پتہ کیے ابلیس کی اپنے مجلس شورا کے ساتھ گفتگو۔ اے جڑی ابلیس دی مجلس شورا ہے نا، ایک ابلیس شیطان ان نے اپنے شورا نو یہ گل کی تھی، انہیں کہا جناب جے مسلمانوں نو ذلیل کرنا جے نا اور مسلمانوں نو چلدا پھردا مردہ بنانا جے، ایک کوئی گل ہے، ان کے سینے سے اللہ اس کے رسول کی محبت نکال دو۔ آج محبت نکل گئی، آج ساڑھا یہ حال بن گیا ہے۔ آج وعدہ کر دیو میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، تھک تسی بھی گئے ہو میرے خیال ہے۔ میں کلاس پڑھا کے آیا، کل میں پروگرام کیتا شاہ صاحب کو تھے، سید افضال شاہ صاحب کو شرک پور، کلاس پڑھا کے آیا تو سویرے پھر کلاس پڑھانی، پھر کوئی پروگرام والا سلسلہ ہے، 2-3 مہینے ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، مسلسل پروگرام نے۔ جے تسی توجہ کرو، تسی سمجھتے ہو نا جناب تسی زیادہ تھکے ہو، میں تو نال بہت تھکے ہویا ہاں، لیکن قاری صاحب دی محبت ہے کہ میں جناب کچھ نہ کچھ گلاں تواڈے نال کر رہا ہاں۔ جے تھک گئے ہو تو بس کر دینے، تھک گئے ہو یار ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کر، دعوے کرنے غلامی رسول نے موت بھی قبول ہے۔ تو پھر بندہ اتنے بہ کہ حضور دے ذکر سنتے سنتے تھک جائے۔ تسی تے کہو کہ مولانا ایک رات دی گل نہیں، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ یار دی گل سناندے رہو تو جناب پوری رات ہی بیٹھے ہیں، اگلے دن بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔